السلام علیکم کلاس. آج ہم سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن کا سفر شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ہوائی جہاز کیسے بنا. تو ہم سبق شروع کرتے ہیں. انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی. یعنی انسان جب پرندوں کو ہوا میں اڑتے دیکھتا تھا تو اس کے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوتی تھی کہ وہ بھی ان کی طرح آسمانوں میں اڑے. وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا. فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سو نے دیکھے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے لوگوں نے ہوا میں اڑنے کے خواب دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو. تعبیر یعنی خواب کا نتیجہ یا حقیقت میں خواب کو بدلنا. ٹھیک ہے، یعنی یہ خواب حقیقت میں کیسے بدلا جائے یہ کوئی نہیں جانتا تھا. امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی. ٹھیک ہے، کون سی فوج؟ امریکی فوج. جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا. ٹھیک ہے، یعنی جہاز تو انہوں نے بنا لیا مگر وہ جہاز اڑ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، اڑنا نہیں جانتا تھا. ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے. ٹھیک ہے، یہ کافی بڑا ٹائم ہوتا ہے، کافی بڑا عرصہ ہے. 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ. لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے، یعنی 8 دن ہی گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. ناقابل یقین ہوتا ہے جس پر یقین نہ کیا جا سکے. اہل دنیا یعنی ساری دنیا. یعنی صرف 8 دن میں ہی 2 لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا کہ انہوں نے اڑنے والا جہاز بنا لیا. یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ. ٹھیک ہے، کن 2 لوگوں نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا؟ ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی تھا آرول رائٹ. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہم ان دونوں کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں گے. ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا. اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا. ریاست حکومت. دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے. وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست تھے. وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے. وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، پادری کہتے ہیں عیسائی مذہب میں علم اور عمل کے لحاظ سے بڑا شخص، اسے پادری کہتے ہیں. تو وہ ایک پادری کے بیٹے تھے. رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے. چرچ کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو. ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی. تعلیم یافتہ پڑھی لکھی. وہ ریاضی میتھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سائنس کی ماہر تھی. ماہر مہارت رکھنے والی. خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی. آلات اوزار. وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھی. آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی. پرورش نشوونما پانا، تعلیم و تربیت ہونا. ٹھیک ہے، پالنا، بڑا ہونا، جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. حوصلہ افزائی شاباش دینا، حوصلہ بڑھانا، ہمت بڑھانا، کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے. تجسس ہوتا ہے تلاش، جستجو یا کھوج، اور اس کے بارے میں کھوج لگائیں. ٹھیک ہے، یعنی کھوج لگانا، تلاش کرنا ہے. یعنی بچپن میں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو بھی وہ کام کرتے تھے اور ایسا جس میں وہ غور و فکر کر سکیں. ٹھیک ہے، گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا. رجحان عادت تھی. 2 لائبریریاں موجود تھیں. ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری عام کتابوں کا
سخیرہ تھی۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ پرواز میں اڑان، تجسس یعنی شوق پیدا ہونا، تلاش کی جستجو پیدا ہونا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے آیا، ٹھیک ہے، ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس ایک خاص قسم کی لکڑی کو کہتے ہیں، اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ کارک ایک درخت کی چھال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بوتلوں کے جو ڈھکن ہوتے ہیں ان کو بھی کارک کہتے ہیں۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا، فضا میں یعنی ہوا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا، مساوی مین برابر، یعنی ایک انسان کے ہاتھ کے برابر تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ چنگاری ویسے تو آگ کے شرارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شرارہ ہوتا ہے آگ کا شعلہ اسے کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مطلب ہے اڑنے کا شوق پہلے سے موجود تھا۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی، ٹھیک ہے، چنگاری آپ کو جیسے بتایا ہے کہ آگ کا شرارہ بھڑکنا ہوتا ہے نا، آگ کا شعلہ جو ہوتا ہے وہ جل اٹھنا، تو یہ شوق جو ہے نا وہ مزید بڑھ گیا تھا اس کھلونے کو پا کر۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا، یعنی بہت پسند آیا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا، ٹھیک ہے، اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجا مین پیدا ہوا، ذہن میں نیا خیال آنا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، ڈیزائن مین نمونہ، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگے ہوں۔ آج ہم اتنی ہی ریڈنگ کریں گے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔